آج 16 شعبان اور ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کا دن ہے اور آج تیسری جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ کر بانٹنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ٹافیاں بانٹتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست کو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات قرآن میں بار بار فرماتی ہے صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنے ہاتھوں سے بانٹو، اللہ دینے والے کو اور زیادہ دیتا ہے۔ لیکن ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گھر کے نحوستیں ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، ہمارے کام ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو 10 روپے کی ٹافیوں پر صدقے کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگ صدقہ کرتے ہیں، گوشت کا کرتے ہیں، کچھ دالوں کا کرتے ہیں، کچھ چنوں کا کرتے ہیں، کچھ باجرے کا کرتے ہیں، طرح طرح کے صدقے ہیں۔ لیکن ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن کا شب برات کے بعد جو خاص صدقہ ہے وہ 10 روپے کی ٹافیوں کا صدقہ ہے، کیونکہ یہ ٹافیاں بچوں میں بانٹنی ہے۔ بانٹنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بچے اللہ کی ننھی مخلوق ہیں۔ جب بچے یہ ٹافیاں لے کر خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اللہ کو بچوں کی ننھی مخلوق کی یہ خوشی بے حد پسند ہے، اور اللہ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرماتا ہے۔ اور جمعرات کا دن تو ویسے ہی بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کا دن تو اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بار صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ جمعرات کے دن ہر انسان کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی لیے جمعرات کے دن جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں کا صدقہ کرتے ہیں، اللہ آپ کے نام اعمال میں صدقے کو دیکھتا ہے، صدقے سے آپ کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کی تیسری جمعرات 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ قرآنی سورت پڑھ کر بانٹتے ہی پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل لازمی کرنا ہے، اور 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ 10 روپے کی ٹافیوں سے 10 حاجتیں پوری ہو جائیں، 10 مرادیں پوری ہو جائیں، 10 پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ کس وقت پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ کیا ترتیب ہوگی؟ ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ کو یہ چھوٹی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کومنٹ میں الحمدللہ لکھنا ہے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو اس چھوٹی ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا ٹائم بچ رہا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 راز بھی بتاؤں گا، جن پر عمل کرنے کے بعد گارنٹی کے ساتھ آپ کا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں، اعتکاف کی نیت سے کریں، کیونکہ اللہ والے جب یہ وظیفہ شروع کرتے تو اعتکاف کی نیت سے کرتے، یعنی جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے، کیونکہ درود کے بغیر وظیفے کی کوئی اہمیت نہیں۔ 7 بار درود پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی 7 بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھے، پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ 7 بار درود پڑھنے کے بعد 7 پر اول پڑھنا ہے، 7 پر آخر پڑھنا ہے۔ درود کے بعد نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، لیکن یاد رکھیں
جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اور شب برات کے بعد جمعرات کا آنا اور 10 روپے کی ٹافیوں کا صدقہ، یہ صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں، آپ کی طرف آنے والی تنگدستیاں ماہ رمضان سے پہلے ختم ہو جائیں گی۔ یہ صدقہ ہر صورت کرنا ہے۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں بیٹھے کہ باری تعالیٰ یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ تنگدستی ہے، ختم فرما، آسانی پیدا فرما۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ اپنے ناموں کی طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے یہ اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام ہو جائیں، آپ کی گھر کی غربت ختم ہو جائے، آپ کی دکان پر گاہک آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے، آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے، تو آج اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، تو اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے اس اسم مبارک کو 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کے بعد دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھتے ہوئے 10 حاجتیں ایسی جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، نیت کر کے بیٹھیں، 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 10 کی 10 مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور اللہ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اگر کوئی بندہ کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جائے، 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھ جائے، رب کعبہ کی قسم 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ قرآن سورت پڑھنے سے 10 حاجتیں مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان سے پہلے خوشیاں آپ کے گھر میں آ جائیں گی۔ ماہ رمضان کا چاند نکلتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ دیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات گزر چکی ہے اور آج 16 شعبان جمعرات کا دن ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ قرآن سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کاروبار میں بندش ہے، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن کی ہر قدم پر ناکامی ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کو نیست و نابود فرما دے گا، جو آپ پر نظر بد کرتا ہے، حسد کا وار کرتا ہے، جادو جنات کا وار کرتا ہے، جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، جو آپ کے راستے میں بندشیں لگاتا ہے۔ یہ تمام مسائل صرف ایک قرآنی سورت پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات اس سورت میں خود فرماتی ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تیرا حامی و ناصر ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ تیرا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، پھر دیکھیں اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جا کر اپنی حلال کمائی کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص عمل کریں اور اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے،
اگر آپ اس میں کمی پیشی کرتے ہیں، اپنی منمانی کریں گے تو آپ اس وظیفے کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ یہ ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کا ایک ایسا روحانی راز ہے جس پر عمل کرنے کے بعد میرا یقین کرے کہ آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ اللہ کے صرف چند بندوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ سمجھ لے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آج ہر کوئی پریشان ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے، کوئی بے روزگار ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج پیسے کے ساتھ عزت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن اللہ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو بے تحاشا رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ فقیری سے بادشاہی میں چلے جائیں گے، مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان 2 صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ یا رزاقو یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب 10 روپے کی ٹافیوں کو آپ نے عمل مکمل کرنے کے بعد فوری طور پر کوشش کریں کہ نماز عصر کے بعد آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں کو بانٹ دیں، نہیں تو رات سونے سے پہلے یہ 10 روپے کی ٹافیاں بانٹ کر سونی ہے۔ گھر کے بچوں میں بانٹتے، گلی کے بچوں میں بانٹتے، بچوں میں بانٹنی ہے اور صدقے کی نیت سے بانٹنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ گولیاں بانٹ دی جاتی ہیں، بچے خوشی کے ساتھ اس گولی کو لے لیتے ہیں۔ اللہ اپنی ننھی مخلوق کو خوش دیکھ کر، بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور آپ کی محتاجی، آپ کی تنگدستی، آپ کی پریشانیاں پورے سال کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے پہلے اللہ کا کوئی نیک ولی، کوئی بندہ آئے گا، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی میری طرح رمضان کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں رمضان کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔